بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العزت جس وقت ان کو حکم دیں گے تو اس وقت سور کے اندر وہ پھونکنا شروع کریں گے، اور آواز ابتدا کے اندر ہلکی ہوگی اور پھر زور پکڑتے 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 ایک وقت آئے گا کہ انسان جو ہیں وہ اس زور کی آواز کی وجہ سے ان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور انسان جو ہیں وہ مر جائیں گے۔ اس کی وجہ سے جو جانور ہیں، جنات ہیں، وہ بھی اس کے ذریعے مر جائیں گے۔ وہ آواز اونچی ہوتی رہے گی اور اس کی وجہ سے پھر ارد گرد جو نباتات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر جتنی بھی بلڈنگیں ہیں، جتنی بھی گھر ہیں، چاہے جتنے بھی مضبوط ہوں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جو بڑی بڑی ہیکل قسم کے ہمیں نظر آتے ہیں یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ ان کے اندر پھوٹے پڑیں گی اور ان سے لاوا نکلنا شروع ہوگا، اور یہ ٹوٹ کر ان پتھر ہو جائیں گے۔ آواز اور زیادہ اونچی ہوتی رہے گی، اور اونچی ہوتے ہوتے پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر اتنی وائبریشن، اتنا زور ہوگا کہ وہ جو پتھر ہوں گے، وہ جو پہاڑ کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوں گے، وہ اچانک زمین سے اٹھ کر آواز کی زورگی کی وجہ سے اس طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا کالعہن المنفوش، کہ جس طرح روئی کی یہ گالیں ہوتی ہیں، روئی کے چھوٹے چھوٹے بالز ہوتے ہیں، جس طرح یہ پھرتے رہتے ہیں، ہوا اس کو اڑا کر کبھی اس طرف اڑا لیتے ہیں، کبھی اس طرف اڑا لیتی ہیں۔ کاٹن جو ہوتا ہے، جس طرح روئی کاٹن جو ہوتا ہے، وول جو ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کھیتوں کے اندر جب وہ اڑ جاتے ہیں، تھوڑی سی ہوا آتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی روئی اڑ کر اس طرح کبھی چلی جاتی ہے، کبھی اس طرف چلی جاتی ہے، کبھی اس طرف۔ فرمایا یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے اس زور کی آواز کی طرح اس طرح ہوتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ زمین کے اوپر، پوری زمین کے اوپر پھر لرزہ طاری شروع ہونا ہوگا۔ اور یہ دوبارہ عرض کر دوں کہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور زیادہ زور دے رہے ہیں، اور زیادہ آواز ان کی، اللہ رب العزت نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے، اور پھر پوری جو زمین ہے وہ اس کے اندر لرزہ طاری شروع ہو جائے گا، پوری زمین کے اندر۔ اور پھر قرآن کریم نے اگلی بات یہ کہی کہ جب زمین کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا تو قرآن کریم نے آگے یہ بات فرمائی، اذا الشمس کورت، ایک وقت آئے گا کہ یہ جو سورج ہے یہ بھی بے نور ہو جائے گا، اس کی نور جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور یہ جو بڑے بڑے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، ہزاروں 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 لاکھوں میل بڑے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، سیارے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بھی بے نور ہو جائیں گے، یہ بھی سسٹم پورا کریش ہو جائے گا، یہ پورا سسٹم کریش ہو جائے گا۔ اور یہ عجیب اللہ رب العزت نے جس انداز کے اندر ہمیں سمجھایا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ویسے تھوڑا سے ہٹ کر، تاکہ سائنسی انداز پر بھی انسان سمجھ جاوے کہ اگر ایک چیز کے اندر ایکویلیبریم اس کو کہتے ہیں، اگر ایک چیز کے اندر اگر اس کی جو صحیح مقدار ہے اس سے ہٹ جاوے تو باقی تمام کی تمام چیزوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہماری یہ جو دنیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو گول بنایا ہوا ہے، گول دنیا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے یہ چاند جو ہے وہ گھوم رہا ہے، چاند جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اور خود جو دنیا ہے یہ گول، اس طرح گول 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 ہر روز ایک پورا دن گزرتا ہے تو اس کا ایک پورا چکر ختم ہو جاتا ہے۔ 24 آورز لگتے ہیں دنیا کے اس طرح چکر لگانے کے اندر، بڑی سپیڈ سے گھوم رہی ہے آف کورس، لیکن اس کے ارد گرد جو چاند ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اور وہ چاند کیوں گھوم رہا ہے؟ کیونکہ وہ چاند تو اس طرح جانا چاہتا ہے اپنی سپیڈ کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس کے اندر گریویٹیشنل فورس ہے، ایک مغناطیسی فورس ہے، اس کو کھینچ دیتی ہے، پھر واپس جاتا ہے، پھر اس کو کھینچ دیتی ہے، پھر واپس اس طرح جانا چاہتا ہے، اس کو کھینچ دیتی ہے، پھر واپس اس طرح جاتا ہے، کھینچ دیتی ہے، پھر واپس جاتا ہے اس طرح، پھر واپس کھینچ دیتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ گول گول، یہ تو میں نے آسان اور سلو انداز کے اندر آپ کو بتلا رہا ہوں، لیکن یوں سمجھو کہ اس طرح، اور اس وجہ سے وہ گول گول پھر رہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر
ایک مغناطیسی جو طاقت رکھی ہے جس کو ہم گریوٹی کہتے ہیں، گریویٹیشنل فورس جو ہوتی ہے، اسی وجہ سے انسان جب کسی چیز کو اوپر پھینکتا ہے تو فوراً وہ زمین کی طرف واپس آ جاتی ہے، انسان اوپر چھلانگ لگاتا ہے فوراً واپس آ جاتا ہے، کیونکہ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے یہ گریوٹی رکھی ہوئی ہے، مغناطیسی فورس رکھی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو واپس، جیسے مغناطیس اگر وہاں سامنے لوہا رکھے اور مغناطیس نیچے رکھیں، اوپر لوہا رکھیں، جو ہی لوہے کو چھوڑیں گے تو وہ مغناطیس اس کو فوراً اپنی طرف کھینچ دیتا ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ایک طاقت رکھی ہوئی ہے، میگنیٹک طاقت ایک رکھی ہوئی ہے، تو وہ انسان کو، جنات کو، جو بھی پوری دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچ دیتی ہے، اپنی طرف کھینچ دیتی ہے۔ اب اگر اور یہ ایک نظام چلا آ رہا ہے، اور پھر یہ جو دنیا ہماری جو چل رہی ہے یہ بھی ایک پورے آربٹ کے اوپر چل رہی ہے، اور وہ بھی پوری آربٹ گول اس لیے کرتی ہے کہ جیسے اس دنیا کی اپنی مغناطیسی گریویٹیشنل فورس ہے اور یہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح یہ جو ہمارا بڑا سورج ہے جو ملینوں میل کا ہے، اس بڑے سورج کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک مغناطیسی طاقت رکھی ہوئی ہے، اور اسی مغناطیسی طاقت کی وجہ سے یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ اس کے ارد گرد جو گھوم رہے ہیں، وہ گھوم رہے بھی اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اس سے ہٹتی ہے تو وہ اس کو کھینچ دیتا ہے، وہ ہٹتی ہے کھینچ دیتا ہے، ہٹتی ہے کھینچ دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آربٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر جب میں یہ سمجھاتا ہوں کانسیپٹ ینگسٹروں کو اسکولوں کے اندر یا لیسنز کے اندر، تو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ایک قسم کا لٹھو ہوتا تھا، یہ چھوٹا سا پتھر ہوتا، اس کے ارد گرد ہم ایک رسی یا دوڑا یعنی سٹرنگ اس کو لگا دیتے، اور پھر اس طرح ہم اس کو گول گول پھراتے، اپنے سر کے اوپر سے اس طرح پھراتے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ وہ جو پتھر ہے وہ گول گول گھوم رہا ہے، جب اس طرح ہم گول گول گھماتے ہیں تو وہ پتھر جو ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہو وہ گول گول کیوں گھومتی ہے؟ وہ اس لیے کہ جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو وہ پتھر آگے جانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ وہ دوڑا، وہ سٹرنگ، وہ رسی لگی ہوئی ہے، تو میرے ہاتھ کی کھینچاؤ کی وجہ واپس آتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، میرے ہاتھ کی کھینچاؤ کی طرف واپس آتا ہے، پھر وہ بھاگنا چاہتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر اس طرف بھاگنا چاہتا ہے، پھر واپس میرے ہاتھ میں اس کو کھینچا ہوا ہے۔ تو ہم اس طرح جو کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح زور سے پھینکتے ہیں، وہ دور جاتا ہے لیکن آگے جا نہیں سکتا، کیونکہ یہ رسی لگی ہوئی ہے اور رسی کی وجہ سے واپس آ جاتا ہے، یہ دورہ ہے، یہ جو کچھ بھی سٹرنگ لگا ہوا ہے، تو اس طرح وہ گول گول اس لیے گھوم رہا ہے جب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تو زور لگا رہے ہیں، اسی وجہ اگر دورہ کاٹ دیا جائے اور ہم اس طرح کرتے تو وہ فوراً ادھر کہیں چلا جاتا ہے، لیکن دوڑے کی وجہ سے، اس رسی کی وجہ سے واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ جو گول گول گھوم رہا ہے، یہ گول اس لیے گھوم رہا ہے کہ فورس کی وجہ سے وہ دور جانا چاہتا ہے لیکن ہاتھ اس کو کھینچ دیتا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا لیکن ہاتھ اس کو کھینچ دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو دنیا ہے یہ گول گول گھوم رہی ہے، گول گول، تو یہ دور جانا چاہتی ہے اور یہ بڑا جو سورج ہے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو اب اسی وجہ سے اگر سورج کے اندر تھوڑی سی طاقت مغناطیسی زیادہ آ گئی تو دنیا کو کھینچ لے گا، اور اگر تھوڑی سی اس کی طاقت گھٹ گئی تو دنیا دور پھینک جائے گی، بھاگ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر دنیا کے اندر زیادہ زور آ گیا تو وہ اپنے راستے سے آربٹ سے ہٹ کر کہیں اور چلی جائے گی، اور اس کی دور ہٹنے کی طاقت اگر تھوڑی ہی گھٹ جائے گی تو وہ سورج کے اندر کریش ہو جائے گی۔ اسی طرح جس طرح یوں سمجھو کہ یہ اگر میں نے تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیا تو فوراً وہ پتھر بھاگ جائے گا، اور اگر میں نے زور سے تھوڑا سا کھینچا تو فوراً وہ پتھر واپس میری طرف آئے گا۔ تو وہ ایگزیکٹ سیم وہ جو طاقت فورس ہوتی ہے وہ رکھنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی جو طاقت ہے یہ گول گول گھوم رہی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جب سور پھونک دیا جائے گا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جو نباتات ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، وہ سب مر گئی، پہاڑ اڑ رہے ہیں، اور پوری جو زمین ہے وہ دگمگ ہو گئی، پوری زمین وہ دگمگ ہو گئی۔ تو اس کے اندر اب وہ طاقت نہیں رہی کہ جو وہ اپنے راستے کے اوپر جا رہی تھی، اب وہ طاقت ختم ہو گئی۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ پورا جو سسٹم ہے، نظام جو ہے وہ کریش ہو جاوے اس سورج کے ساتھ، سورج اس کو اپنی مغناطیسی طاقت کے انداز کے اندر اس کو کھینچ لے اپنے اندر، اذا الشمس کورت،
اور جب کھینچ لے تو اس کا جو نور ہے اب پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا، اور پورا جب نظام درم ہو گیا ایک چیز اپنی جگہ سے ہٹ گئی، سورج بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، جو سیارے ہیں جو ستارے ہیں وہ آپس کے اندر پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہو سکتا ہے اس ایک دنیا کے درم برم ہونے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اگر آپ قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب انداز کے اندر ہمیں سمجھایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اذا الشمس کورت، اس وقت قیامت کے دن کے وقت سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جو یہ ستارے ہیں یہ گر کر یہ بھی بے نور، ان کے اندر بھی نور نہیں رہے گا، یہ بھی کلیپس ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ جو پہاڑ ہوں گے یہ پہاڑ چلتے رہیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور پھر پورے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے وقت جو تباہی ہوگی اس پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ اسی طرح اگلی صورت ان کے بعد اذا السماء انفطرت، اس وقت کیا ہوگا کہ یہ جو آسمان اوپر ہیں یہ بالکل ٹوٹ پوٹ جائیں گے، ایک عجیب نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ اور یہ اس وقت جس وقت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اپنا جو سور پھونکنا شروع کریں گے، تو یہ جو پھونکنا ہوگا اس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، پہلے پھونکنا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت تک کہ جس وقت تک پھر تمام کے تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، اور پھر آخر میں جو 4 فرشتے ہیں وہ رہ جائیں گے۔ ایسے کرتے ہیں، کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس اس موضوع کی طرف آئیں گے، اور پھر جو نفخہ ثانیہ ہے کہ جب دوبارہ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اپنے سور کو پھونکیں گے اور پھر دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے، اس کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایسے کرتے ہیں فی الحال چند کالوں کی طرف جاتے ہیں اور کالیں لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Brother, it's just a quick question. I had a question from my friend earlier on today. Okay. He wanted to know what's the best way to avoid at the time of when he's tempted to do something which is haram. What is the best thing for him to do at that specific time? So obviously he wants to stay away from the temptation. So what can he do, or what can he read? Okay, good question. And inshallah, I will definitely answer that. So in other words, your question is that at the time of temptation, when you are about to commit a haram act, at that time, what should a person do to help him or her to avoid doing that wrong thing? Yeah, that's correct. That's I right. found it very difficult to sort of give a solution, and I found it difficult to say anything that at the time of temptation, I didn't know really what to say to him. So he asked me, and I just thought it'd be good to call and just check what your view is. Okay, good question. Would you like the answer to be in Urdu or English? English, then yeah, English. Okay, that's fine, inshallah. Just keep watching, and in a short while, after I've taken a few questions, I will definitely answer that question. Okay, اگلی کال کی طرف جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ آن ایئر ہیں، آپ کا سوال۔ It's just a question about interest. You know, when you accumulate interest with your bank account. ٹھیک ہے، اوکے، گو آن۔ Where can that money be spent? Like, can it be spent on the poor, the needy, or where can that money be spent? Okay, that's fine, inshallah. I'll answer that inshallah soon. اگلی کال کی طرف جاتی ہیں۔ ایسے کرتے ہیں ان دو کالوں کا جواب دے دیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے باقی کالوں کی طرف۔ The first question that you asked, brother, was that when a person as a human being we fall towards temptation and we are weak and sometimes we find it difficult to stay away from there. First of all, the first and foremost thing is you must visualize that Allah subhanahu wa ta'ala is watching me. Taqwa is the first step. That Allah is watching me and He knows exactly what I'm doing. Because as human beings, when we know or we understand that somebody is watching me, we automatically go into an autopilot mode of staying away from wrong.
So let's say, for argument's sake, I don't know which haram you're talking about, so I'm just going to give you a few different examples. So for example, if it was something to do with stealing, if it was something to do, let's say, if it was to do with abusing somebody, or if it was to do with any other zina, haram, anything haram, then imagine if your father or your mother or your respected friend was over there. Would you do that thing whilst they were watching you and they knowingly was standing there, they knew that you was doing this? Absolutely you would not. You're only doing this when you feel that I'm doing this haram, but the respectable people don't know I'm doing it. That's why the first and most important thing Allah has given every human being is this sensible and this conscious. Sensible mind and conscious. As soon as you, through your conscious, know that this is wrong, you don't really feel like you want to do that, but you're just doing it out of need, out of temptation, out of macho ego, etc. So as soon as you know somebody is watching me, you will not do it. That's why the example I normally give is, you're standing at the red traffic lights and you know that the junction is absolutely clear, and you are waiting in your car and the whole road is empty and all the four roads, but you will not cross that light. Why? Because there might be a policeman or a policewoman, or there might be a camera watching you. So just because somebody is watching you, or you've got it in your mind that somebody's watching me, then you will not do that wrong thing. Of course, many people do it for their own safety. But more importantly, most of us, or most people, do it because there is somebody watching me, and I could be given 3 points or 6 points, or I could be in trouble, or I could be dealt with severely, etc. That's why as soon as you're driving along and as soon as you see the blue lights flashing past, the first thing that naturally happens is straight away your eyes go onto the speedometer and you want to see, am I traveling at the correct speed? You see a police car driving past, or you see the speed car in your rear view mirror, and as soon as you see in your rear view mirror that there's this police car approaching me at fast speed, or this police car is following me, the first thing that you're going to do is, first of all, straight away, my speed, is it correct? My belt, is it fastened on? Are all the passengers, have they fastened their belts? And you look around, is there anything wrong? You quickly whiz through your mind, MOT, is that right? Is my insurance correct? Am I fully taxed? Yes, then you feel comfortable. In other words, now I'm doing. So as soon as you see a responsible authority watching you, then you stay away from anything wrong. Similarly, when you're about to go to any haram, or even before, in those situations, what you do is you think to yourself, Allah is watching me, Allah knows what I'm doing, Allah is watching me, Allah knows what I'm doing, and He could punish me. If He wants, He could punish me right on this spot, right on this spot. So that's the first thing I would really urge you to do, that bring the visualization of Allah subhanahu wa ta'ala. The second thing is that normally the temptation towards haram and getting you indulged in haram is because of shaitan. Shaitan, he entices you slowly. So straight away, and if you find it difficult to stay away, you try and get rid of shaitan at that time. And how do you get rid of it? The Prophet ﷺ taught us the dua. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. That person who recites 10 times in the morning and 10 times in the evening, لا إله إلا الله. I'll recite it again for those who want to write it down, who want to recite it, who want to record it, who want to learn it. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Anybody who recites this at the beginning of the day 10 times and at the end of the day 10 times, Allah subhanahu wa ta'ala will keep shaitan away from them, the major shaitans away from them. Of course, they will make the odd small mistakes and the odd small temptations, but major things, Allah subhanahu wa ta'ala will keep shaitan away from them. So that's the second thing that I would really recommend. And that's not just for yourself, but all the other listeners, that after Fajr Salah and after Maghrib Salah, we recite the fourth kalima. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. And here's another fantastic beauty about this. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned in the hadith, so that person who enters the marketplaces, the town centers, you see, and whilst entering these places, when you enter the place and you recite this fourth kalima,
La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. That person who recites this, Allah subhanahu wa ta'ala will give them 1,000,000 good deeds. 1,000,000 good deeds Allah subhanahu wa ta'ala will give them. So imagine what is the reason? Of course, Allah subhanahu wa ta'ala wants to keep you away from the evil. So that's the second thing. So first of all, the visualization of Allah subhanahu wa ta'ala. And secondly, you recite this fourth kalima to take you away. And thirdly, the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a hadith mentions that la yashrabul sharibu, that when a person commits, the gist of the hadith is that when a person commits a major guna, whether it's zina, whether it's intoxication, etc., at the time of committing the major zina, a major guna, major sin, Allah subhanahu wa ta'ala takes the iman out of them. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. When a person is committing zina, and at the time of committing zina, at that time iman is lifted out of them, and then of course it is replaced back inside them. How do we know that at the time when iman is lifted out of us, if death was to come, you will leave this world without iman? What a loss, what a loss, what a great loss. A person, your iman, you've left without iman. So that's the major three things. And then one Sahabi, he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he said, "O Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, I feel like committing zina, I feel like committing this grave sin." And the Prophet sallallahu alaihi wasallam helped him by saying, "Well, think about it. Had this been done with your mother or your sister or your daughter, would you like it?" He said, "No, Ya Rasulullah." He said, "Next time you want to commit anything like this, and what I want you to do is, I want you to think that if this was my mother, if this was my sister, is this my..." So similarly, you can twist the guna if you're stealing, if this thing was stolen from me, etc. So think of it, put yourself in the other person's shoes. That's what the Prophet sallallahu alaihi wasallam's advice was, that put yourself in the other person's shoes and you wouldn't like it, so keep it away. So these are some of the things that you can do when you have the temptations towards any of those sins. Inshallah, we'll answer the rest of the questions, and I know there's a couple of callers on the line as well, but what we'll do is, for the time being, इस तरह करेंगे, we'll go towards the break की तरफ जाते हैं, और फिर ब्रेक के बाद बाकी जो सवालात हैं उन सवालों के इंशाल्लाह फिर जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह.